نعرہ تکبیر، سب مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ اکبر، بلند آواز سے، بلند آواز سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد، واللہ اکبر، علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا، اللہ اکبر۔ پر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، قد افلح من تزکا۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ خدائے رحمان الرحیم کو وسیلہ اہل بیت اطہار کا بناتے ہوئے درخواست گزار ہیں، کریم پروردگار ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قلیل اعمال کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہم تیرے دسترخوان پر تیرے مہمان تھے، گزشتہ رات کو تو نے براءۃ من النار، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرنے کی رات قرار دیا۔ مالک کائنات ہم سب کی اور ہمارے تمام متعلقین کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما۔ کریم پروردگار رزق کے وسیع، حلال و طیب و طاہر عطا فرما۔ تو بڑا ہی کریم میزبان ہے، اپنے مہمانوں کو تحائف سے نوازتا ہے۔ ہمیں ولایت محمد و آل محمد کی جو عظیم نعمت اور تحفہ عطا فرمایا ہے، ہم سب کو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔
ہر قسم کی عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما۔ حجت دوران بقیت اللہ الاعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور سے ہم سب کو منور فرما، ہم سب کو ان کی شفاعت نصیب فرما۔ مظلومان کائنات کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ صدیقہ کبریٰ شفیع روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی فرما، روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ چند امور جو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خالق کائنات نے ہمیں ماہ صیام میں اپنے مہمان کے طور پر اپنے دسترخوان پر دعوت دی۔ ہم اس کے مہمان بن کر دن کو روزے رکھتے رہے، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے۔ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ آج ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یقیناً مومنین کے لیے یہ بہت ہی بڑا صدمے اور دکھ کا دن ہے کہ وہ مقدس گھڑیاں جس میں سانس لینا تسبیح خدا تھا، جس میں نیند اللہ کی عبادت تھی، جس میں ایک نیکی 70 برابر بلکہ اس سے بھی کئی گنا شمار ہوتی تھی، آج وہ نعمتیں ہم سے واپس لے لی گئیں۔ لیکن پروانہ نجات خالق نے یقیناً اپنے صادق الوعد ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا، اور آئندہ بھی مالک سے درخواست ہے کہ ہمیں ماہ صیام کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو۔ اس فرمان میں پہلا جملہ ماہ رمضان کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس ماہ صیام کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور دوسرا ماہ شوال کا چاند دیکھو تو روزہ نہ رکھو بلکہ افطار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں آج بھی روزہ رکھ لوں تو خدا کے حکم اور رسول کے حکم کی مخالفت کا مرتکب ہو کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ عبادت ان کے احکام کی پیروی کا نام ہے، نہ کہ ہماری خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے کا نام ہے۔ الحمدللہ ہم نے ماہ صیام کا چاند دیکھا، اس کے مطابق روزے رکھے، اور کل ہم نے ماہ شوال کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ ملک کے کئی علاقوں سے ہمیں شرعی شہادتیں موصول ہوئیں۔ اس کی روشنی میں ہم نے اعلان کیا کہ چاند کی کل عمر جب وہ نظر آنے کے قابل تھا تقریباً 24 سے 28 گھنٹے ہو چکی تھی، جبکہ زیادہ سے زیادہ یا کم از کم چاند 18 گھنٹے کا ہو جائے تب نظر آتا ہے۔ اس سے اگر کم اس کی عمر ہے تو اس کا دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک کہ آج کے جدید آلات کا تعلق ہے، ہم ان کو بطور وسیلہ تو استعمال کر سکتے ہیں،
لیکن ان کے ذریعے دیکھا ہوا چاند کافی نہیں ہے۔ ان سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں کہ اس سمت میں، اس پوائنٹ پہ ہمیں چاند نظر آ رہا ہے، اسے پھر وہاں سے ہٹا کے اس اینک کے بغیر اس سادہ آنکھ کے ساتھ دیکھنا واجب ہوتا ہے۔ اگر نظر آئے تو چاند ہے، وگرنہ آج کل کی خوردبینیں، ٹیلیسکوپ اتنے ہیوی قسم کے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سے چاند دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی شرط ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ جہاز میں آپ نے چاند دیکھ لیا، فضا میں چاند دیکھ لیا، نہیں، جس جگہ آپ موجود ہیں اس جگہ پر آپ کو چاند کا نظر آنا ضروری ہے۔ الحمدللہ کل ہم نے چاند دیکھا اور اس کے مطابق شرعی گواہیاں ہمیں ملک بھر سے موصول ہوئیں اور اس کے مطابق اعلان کیا، جس کی روشنی میں آج تقریباً پوری دنیا میں نماز عید الفطر جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ صیام کے بعد ماہ شوال عطا فرمایا۔ اس میں چاند طلوع ہونے کے بعد ایک اور واجب ہم پہ عائد ہو گیا، اور وہ ہے زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرنا، کہ جو ہی آپ ماہ شوال کا چاند دیکھیں تو آپ پر فطرہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ گھر کا جو بھی کفیل ہے اس پر فرض ہے کہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے وہ فطرہ ادا کرے، رات کو ہی ادا کرے تو سب سے بہتر، نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کر دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زوال سے پہلے ہر صورت میں اسے ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ کس چیز کا ادا کیا جائے؟ فرمایا جو غذا آپ کثرت سے سال بھر استعمال کرتے ہو اس میں سے فطرہ ادا کرو۔ اس میں گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، انگور ہے، یہ 4 اجناس ہیں جن کا حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ان اجناس میں سے ہر فرد کی طرف سے تقریباً 3.25 کلو وزن کے اعتبار سے وہ جنس بھی دی جا سکتی ہے، اس کی جو مربع آج کی قیمت ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ قیمت کا تعین غذا کی نوعیت کے اعتبار سے ہر شخص نے خود متعین کرنی ہے۔ ایک معمولی سی گندم استعمال کرتا ہے، معمولی سے چاول استعمال کرتا ہے، معمولی سی کھجوریں استعمال کرتا ہے، ایک بہت اعلیٰ کوالٹی کی غذائیں جو بڑی مہنگی ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ جو ہم اشتہارات میں اعلان کرتے ہیں یہ تو ایک درمیانے قسم کا بھاؤ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ اندازہ ہو جائے۔ اگر آپ اس سے بڑھیا غذا استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے فطرہ دینا ہے۔ اگر اس سے کم قیمت کی استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ کم قیمت کے حساب سے اس زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ آج رات اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس مولود کا فطرہ دینا بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کل کوئی رات بھر آپ کے ہاں مہمان تھا تو اس کا فطرہ دینا بھی واجب ہے۔ اگر وہ خود ادا کر دے تو آپ سے ساکت ہو سکتا ہے، نہ کرے تو اگر رات بھر مہمان تھا تو پھر ایک ہے کل کسی نے مسجد میں روزہ افطار کروایا۔ روزہ افطار کرانا یہ مہمانی کے زمرے میں نہیں آتا، اس کو تو آپ نے بطور ثواب کے ایک استعمال کی ہے، غذا جو بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
کل اگر 1000 بندے کو آپ نے روزہ افطار کروایا ہے تو ان 1000 بندوں کا فطرہ بھی آپ پر واجب ہے۔ نہیں، یا تو انسان فطرہ خود ادا کرے یا جو اس کا کفیل ہے وہ فطرہ ادا کرے۔ اگر باپ بیٹا فیملی ہے، الگ الگ ہیں، الگ چولہا ہے، الگ کھانا پکانا ہے، تو پھر ہر کوئی خود دے گا۔ لیکن ایک جوائنٹ فیملی کٹھی رہتی ہے، بیٹے بیٹیاں سارے، تو پھر جو بھی گھر کا سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ سب کی طرف سے یہ فطرہ ادا کرے۔ فطرہ زکوٰۃ جو ہے، اس میں اس بات کا اہتمام اور احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کہ سید کا فطرہ سید کو ہی دیا جا سکتا ہے، غیر سید کو تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ سید کے لیے حرام ہے۔ صدقہ واجب ہے۔ ایک وقت آپ رہ جاتے کسی کو کچھ دے دیتے ہیں صدقہ کی نیت سے، وہ ایک سنت صدقہ ہے، وہ اگر سید کو بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ صدقہ فطرہ جسے ہم کہتے ہیں یا زکوٰۃ جسے کہتے ہیں، یہ غیر سید کو دینا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے لیے لینا جائز ہے۔ کسی اور مت سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، عطیہ دے سکتے ہیں، لیکن بطور فطرہ جو چیز آپ نے مہیا کی ہے وہ اس کو نہیں دے سکتے۔ اس کی تقسیم کے حوالے سے بھی سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں مستحق مومنین کو تلاش کرو۔ مومن ہونا شرط ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہونا شرط ہے، حرام پہ وہ خرچ کرنے والا نہ ہو، اس کو آپ دیں۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر پڑوسیوں میں دیکھیں، اگر پڑوسیوں میں نہیں ہے پھر شہر میں دیکھیں، شہر میں نہیں ہے تو پھر دوسرے شہر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے شہر لے جانے کی صورت میں اگر خدا نخواستہ مال ضائع ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر غیر مستحق کو آپ نے دے دیا، اس کا مسکین ہونا، اس کا فقیر ہونا، یہ شرائط ہیں۔ اگر وہ ان شرائط کا حامل نہیں ہے اور آپ نے اس کو وہ فطرہ دے دیا ہے تو دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس سے واپس لیا جائے، اگر واپس نہیں دیتا تو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہ کہا گیا کہ آپ خود یہ ادا کریں اور کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ باہر ادارے کے جو نمائندے بیٹھے ہیں ان کو یہ فطرہ دے رہے ہیں اور رسید دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ ایک نمائندے کو دے رہے ہیں جو امین ہے آپ کے مال کا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہوگا کہ یہ صدقہ سید کا ہے فطرہ یا غیر سید کا ہے۔ وہ اس لیے تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ جو سید کا ہے وہ سید پہ خرچ کیا جائے، جو غیر سید کا ہے وہ غیر سید پہ خرچ کیا جائے۔ اس کو بھولنا نہیں ہے کہ چلو چھوڑو یار یہ کیا ہے، نہیں، روزوں کی عبادت اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک یہ فطرہ ادا نہ کیا جائے، اور یہ واجب ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اگر سنت ترک ہوگی تو کم یہی ہے کہ ثواب سے محروم رہ جائیں گے، لیکن نہیں، یہاں فریضے کے تارک ہوں گے اور فریضہ کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ یقیناً یہ ایام جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں اس کا صاحبان ایمان کو بہت دکھ ہے کہ جس سے اتنی نعمتیں چھین لی گئیں۔ دعا مانگتا تھا تو پوری ہوتی تھی، اگر 1 رکعت نماز پڑھتا تھا 2 رکعت تو وہ 70 برابر شمار ہوتی تھی، 1 درہم دینار روپیہ صدقہ دیتا تھا 70 برابر شمار ہوتا تھا، روزہ رکھ کے فرائض و واجبات نمازیں ادا کر کے سو جاتا تھا
تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعے تسبیح خدا لکھنے کا حکم دیتا تھا، میرے فرشتوں اس کو تسبیح خان لکھو کہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو اتنا لطف و کرم خدا کا جو ہم سے جدا ہوا، یقیناً امید ہے خدا ہمیں پھر عطا کرے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وارننگ دی تھی، یہ خطرے کی گھنٹی بجائی تھی کہ کسی کو ماہ رمضان مل جائے اور گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اب وہ گناہ کب کہاں معاف ہو سکتے ہیں؟ فرمایا پھر خدا اسے توفیق دے وہ 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں موجود ہو، زوال سے لے کر غروب تک اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کے سائے میں کھڑے ہو کر گناہوں کی معافی مانگے تو اس کریم حسین کے بدلے میں کریم پروردگار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں انتہائی پرآشوب حالات ہیں۔ ایک طرف فلسطین کے مظلوموں کا مسئلہ ہے، دوسری طرف ایک مرتبہ پھر وطن عزیز کے مغربی صوبوں کی کیفیت انتہائی ناگفتابی ہے۔ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، وہاں پر بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ایران سے زیارت کے لیے جانے آنے والوں کو پہلے تو شیعہ کے عنوان سے قتل کیا جاتا تھا، اب قومیت کے عنوان سے کہ یہ بلوچی، یہ پنجابی، یہ فلانا، اس عنوان پہ قتل کیا جا رہا ہے، سر راہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کتنے مومنین و مومنات زائرین جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شہدائے کربلا میں معشور فرمائے اور ان قاتلوں کو نیست و نابود فرمائے۔ حکومت نے اعلان تو کیا ہے کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ توفیق انہیں حاصل ہو۔ کل رات بھی بلوچستان کے کچھ دوستوں کے ساتھ تھے ہم رویت ہلال کمیٹی میں، تو ان بزرگوں کے بقول کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کروایا جا رہا ہے، ورنہ یہی راستے تھے جب ہم طالب علم تھے اور کم جاتے تھے، رات ہوتی تھی، دن ہوتا تھا، سردی گرمی ہوتی تھی، بسیں، ٹرینیں، ویگنیں، ٹیکسیاں بلا دھڑک بلا خوف جایا کرتے تھے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نہ مقامی لوگ محفوظ ہیں، نہ زائرین محفوظ ہیں، نہ پنجابی اور دوسری قومیتوں اور نیشنز ہیں وہ محفوظ ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچائے، یہاں تک کی سازشیں ہیں کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے۔ گزشتہ سال یہ سازش چل رہی تھی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے۔ یہ سازش چل رہی ہے کہ پارا چنار جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، وہاں پر وہ اپنے اڈے بنا لے، اس لیے وہاں شیعوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ تو قسم و قسم کی سازشیں اس وقت پاکستانیوں کے خلاف اور خاص طور پر مذہب کے ٹائٹل پر شیعوں کے خلاف اس ملک میں پنپ رہی ہیں اور بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، انبیاء کا ہتھیار ہے۔ دعا کیجیے اللہ ان ظالموں اور قاتلوں کو نیست و نابود فرمائے اور زیارت کے راستے کھلیں۔ عالمی استقبال، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، فلسطین کے حوالے سے لبنان میں کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا، یمن کے مومنین قتل ہو رہے ہیں، ایران عراق حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا
کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کہ ظہور کی علامات کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو بہت سال پہلے، اس وقت ابھی سعودیہ اور یمن کی جنگ بھی نہیں تھی، یمن اور اسرائیل کی جنگ بھی نہیں تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ یمن کے حالات پہ نظر رکھنا۔ وہ حالات حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں سے ہیں۔ دعا کیجئے خالق ان کو اس میں ظہور عطا فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، یہ پھر درخواست ہے کہ جس طرح ماہ رمضان کے نماز جمعہ میں اور جماعت میں آپ شریک رہے، اسی طرح بھرپور طریقے سے آنے والے سال بھر کے نماز جمعہ اور جماعت کے اجتماعات میں بھی شرکت کریں۔ یہ ایک مہینہ ٹریننگ دی گئی ہے آپ کو۔ بچوں کو کہا گیا بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کو کہا گیا بچوں سے پیار کرو، فقیروں مسکینوں کو کھانے کے لیے دو، روزہ افطار کرواؤ ایک پانی کے گھونٹ سے یا آدھ کھجور کے ٹکڑے سے، لمبے لمبے سجدے کرو تاکہ تمہاری پشتوں پر جو گناہوں کے بوجھ ہیں وہ دور جا پڑے۔ کتنے ہدایات فرمائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لہذا اس کو تسلسل سے جاری رکھنا ہے۔ ایک بات پھر میں دستبستہ عرض کروں گا تمام سامعین و ناظرین سے، ہماری نماز جمعہ میں ایک انتہائی بری روش شروع ہو چکی ہے۔ ایک عرصے سے ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پھر دستبستہ بھی اور سختی سے یہ عرض کروں گا کہ نماز جمعہ صرف 2 رکعت کا نام نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے 2 خطبوں کو سننا بھی واجب ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ یہ دونوں مل کر 4 رکعت کے برابر قرار پاتی ہیں۔ بہت سے مومنین ایک تو بالکل آخر میں پہنچتے ہیں جب امام جو ہے وہ رکوع میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے مومنین ہوتے ہیں کہ ادھر نماز کے اختتام پر اللہ اکبر کا آخری تکبیر ختم ہوتی ہے اور وہ سڑک پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ بابا مولا علی فرماتے ہیں کہ مسجد مومن کا گھر ہے، مومن کو یہاں سکون ملتا ہے، منافق کا دل بے چین ہو جاتا ہے، وہ فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے نکل مسجد سے، کہیں تیرے دل کو یہاں سکون نہ مل جائے، یہاں کہیں بیٹھ کے تو تذکرہ نہ کر لے۔ تو لہٰذا خدارہ کتنے منٹ لگتے ہوں گے؟ 5 سے 10 منٹ، یہی کچھ۔ لیکن آپ نماز عصر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جماعت چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، باہر سیل ٹوٹلی خالی ہو جاتا ہے، پھر اکٹھے ہوتے ہوتے اتصال ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اتصال ٹوٹ جاتا ہے تو جو بیچارے اس اتصال سے دور رہ جاتے ہیں ان کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ جسے بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ جن دفتروں میں آپ کام کرتے ہیں اکثریت سنیوں کی ہے، سنیوں کا تو جمعہ ہی 2:30 بجے ہوتا ہے جی، تو آپ کو کون سی مصیبت آئی ہوتی ہے کہ جناب ادھر اللہ اکبر ہوئی ادھر وہ بھاگے جا رہے ہیں صفیں چیرتے ہوئے؟ خدا را یہ نمازیں مکمل کر کے گئے کرو۔ عصر کی نماز بھی اگر جماعت کے ساتھ ادا کرو تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ جی، پھر اتنے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہو، ان کے آگے پیچھے سے گزرتے ہو، پھر پیچھے پورا حصہ خالی ہو جاتا ہے، تو کیا دل نہیں لگتا؟ کیا دل میں ایمان نہیں ہے؟ کہ مولا علی کا یہ فرمان ہم پہ فٹ نہیں آتا؟ کہیں خدا نہ خواستہ دلوں میں نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا کہ مسجد میں چین نہیں آ کر بھاگنے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ کتنی دیر لگے گی آخر؟
خدا را میری گزارش ہے کہ نماز جمعہ کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد نماز عصر کی جماعت ہوتی ہے وہ پڑھیے، اور پھر مصافحہ کیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں جب دو مومن آپس میں مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں تو اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں خشک درخت کے پتے گرتے ہیں۔ جی تو اس سبب سے کیوں محروم رہتے ہو؟ لہذا ان دوستوں سے بھی دست بستہ گزارش ہے کہ جو کہنا تو نہیں چاہتا لیکن تلخ حقائق ہیں کہ جو سال میں صرف نماز عید کے لیے آتے ہیں، پورا سال انہیں خبر نہیں ہوتی، تو آج راستہ دیکھ لیا ہے آپ نے مسجد کا، بعد میں بھی کوشش کیجئے کہ نماز ہے جمعہ جماعت میں شرکت کریں، فرائض و واجبات کو ادا کریں، حقوق اللہ کو ادا کریں، دعا کا ہتھیار استعمال کریں۔ الدعاء سلاح الانبیاء، امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ مدارس، یہ مراکز آپ کے ہیں، آپ کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے۔ میں اکیلا یا میرے ساتھی نہیں اتنے اخراجات برداشت کر سکتے۔ 10-10 لاکھ تو خالی بجلی کا بل آ جاتا ہے، باقی روزمرہ کے اخراجات، طالبہ و طالبات کے اخراجات۔ جی نتیجہ یہ کہ ہم تو لاکھوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، 5-5 6-6 مہینے ہمارے عملے کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، ہم بھی کل پھر بتیاں بھی بند کر دیں گے، پٹکے بھی بند کر دیں گے، ہر چیز ایسا ایسا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھ کو واجب تو نہیں ہے کہ میں یہ سارا ٹھیکہ لوں، میں تو متوجہ کر سکتا ہوں، میں روپ کش ہوں یہاں کا، ایک نوکر ہوں یہاں کا، لیکن آپ لوگوں کا تعاون ضروری ہے۔ ایک فریضہ میں ادا کر رہا ہوں، ایک فریضہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں بلکہ یہ بات جسارت بھی کرتا ہوں، یہ سہولتیں آپ کے لیے مہیا کی گئی ہیں، مجلس کرائیں، آپ فاتحہ کروائیں، آپ نکاح کریں، لیکن وہ فاتحہ اپنے مردے بخشواتی اور بجلی کے بل مجھے دینا پڑتے ہیں۔ بجلی کے بل اگر آپ 20-25-30 ہزار دے کے چلے جائیں تو کچھ تو فرق پڑے گا نا۔ اے سی فل اے سی چل رہے ہوتے ہیں، 6 وہ الماری والے بڑے کیا کہتے ہیں یونٹ، اور 4 بندے بیٹھے ہیں۔ جی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چلنے سے کتنا خرچہ آ رہا ہے۔ تو یہ میں نے بے شک تلخ لہجے میں بات کی ہے، حقیقت یہی ہے کہ 3 دفعہ ہمارے میٹر کٹ چکے ہیں۔ تو کتنی بدنامی ہے کہ شیعہ ادارے کی، کہ شیعہ ادارہ جو ہے وہ مجالس پہ تو ایک ذاکر کو 2-2 لاکھ دیتا ہے، لیکن ان کی مسجدوں کے دیے بوجھے ہوئے ہیں۔ تو لہذا خود توجہ کیجئے، اہل محلہ کا فرض بنتا ہے، سب دوستوں کا فرض بنتا ہے۔ دعا کیجئے کہ خالق کائنات ہم سب کے ان عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، اس کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ کتنے ہمارے علماء اس ماہ سیام میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کتنے مومنین شہید کر دیے گئے، کریم پروردگار ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی معافت فرما، خاص طور پر ادارہ کے معاونین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جو حیات ہیں طول عمر اور صحت سلامتی اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔